میرا نام آصف سندیلا ہے. میں نے پاکستان نیوی میں سروس کی اور چیف آف نیول سٹاف کے عہدے سے میں ریٹائر ہوا. تو ہم نے مومن فاؤنڈیشن بنائی ہے جس کا مقصد ہے کہ بچوں اور بچیوں کے لیے ہم پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم جو ہے اس کے معیار بہتر کریں اور بچوں کو کوئی ہنر سکھائیں. کام یہ میرے گاؤں سے شروع کیا ہم نے شیخوپورہ میں 2 اسکول سے. اب ہمارے پاس 106 اسکول ہیں جن میں سے 66 اسکول گلگت بلتستان میں ہیں اور یہ گلگت بلتستان کی تمام ڈسٹرکٹس میں ہم ہیں. کوئی خاص علاقہ نہیں ہے ہمارا. بلتستان میں ہمارے 33 اسکولز ہیں, 34 ہیں اور 32 جو ہیں وہ باقی گلگت اور دیامیر میں ہیں. کوشش ہے ہماری کہ ہم تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے اساتذہ ہوں اسکولوں میں, پھر ان کی ہم ٹریننگ کریں اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی سوال جواب بھی کریں تاکہ یہ اچھی تعلیم بچوں کو دے سکیں. یہ ہمارا مین مقصد ہے. اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, کمیونٹی اسکول بھی ہیں اور کوشش ہے ہماری کہ ان علاقوں میں اچھی تعلیم لے کے آئیں. اساتذہ کی میں نے بات کی, اس طرح پھر ہم ویڈیو, ای لرننگ, ECD, پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم کیا کہتے ہیں کوئی اور نئے کام لے کے آئیں گے جس سے بچوں کی تعلیم بہتر ہو. سر سورسز کہہ رہی کہ 66 اسکول پورے جیبے میں ہے اور 34 اسکولز جو ہیں اس وقت بلتستان میں فنکشنل ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ گانچے جو ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان کا سب سے جو لارجسٹ ڈسٹرکٹ ہے اور پاپولیشن کے حوالے سے ہے. تو یہاں پر صرف 6 اسکولز ہیں سر, تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ صرف 6 اسکول کا ہونا, باقی 66 کا دیگر اضلاع میں ہونا سر, اس کے بارے میں ذریعہ. اچھا, ہم نے وہ لیے جو سینٹرل ایشیا نے کسی زمانے میں بنائے تھے اور وہ پھر بند ہو گئے تھے. تو جہاں جہاں سینٹرل ایشیا کے اسکول تھے ان کو ہم نے نمبر 1 پرائرٹی پہ لیا. 1-2 کے علاوہ جہاں پہ کمیونٹی نے کہا کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم نے سارے اسکول لیے. پھر اس کے ساتھ ہم نے کچھ گورنمنٹ اسکول لیے, جیسے یہ اسکول ہے اس کو ہم نے لیا. تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ گھانچے جو ہے وہ ہمارا کیا کہتے ہیں نا سوتیلا بھائی اور بہن ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے سب برابر ہیں. نہیں سر, پوچھنے کا مقصد یہ ہے سر, ڈسٹرکٹ گانچے میرے خیال میں ایجوکیشن کے جو ہے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے, لیکن بدقسمتی سے یہ ہے جتنی لٹریسی ریٹ گانچے والوں کی ہے وہ گانچے میں پڑھ کر نہیں ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے سر, کرتو شفٹ ہوتے ہیں, گلگت جاتے ہیں, ڈاؤن سٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں. لیکن میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے سر, فارلنگ ایریا ہے, بہت پاسماندہ علاقہ ہے سر ڈسٹرکٹ گانچے, اس کے باوجود یہاں پر صرف 6 اسکول کا ہونا, یا ایسا ہو کہ کمیونٹی کی طرف سے آپ کی تک اپروچ نہ ہوا ہو مووین تک, یا کوئی ایسا ہے کہ یہاں پر سروے کرنے میں کوئی جو ہے وجلت سے کام لی گئی؟ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر آپ دیکھیں 66 اسکول ہیں, 10 ڈسٹرکٹس ہیں جی بی میں, تو 6 ہر ایک میں بنتے ہیں, تو آپ 6 سے کم نہیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے ہم نے اس میں ہمارا پرائرٹی تھا کہ سینٹرل ایشیا کے اسکول جو بند ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے چلایا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ گورنمنٹ کے لیے ہم نے, تو یہ طریقہ کار تھا. یہ نہیں ہے کہ گھانچے کچھ دور ہے تو اس لیے ہم گھانچے میں کم کرنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. سر ابھی جو میں نے میرے سورسز سے پتا کیا کہ لاسٹ دنوں جو کنٹیننٹل ہوٹل میں جو ورک شاپ چل رہی تھی وہاں پر ایک بات ہوئی تھی, آپ نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ 40 ٹیچرز ہم نئے انکریج کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے گانچے کو کتنا پریورٹی دیں گے سر؟ یہ میں ایسے اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ ہمارا ایک طریقہ کار یہ بنا ہوا ہے کہ بچے کتنے ہیں اس اسکول میں اور اس وقت اسٹوڈنٹ کتنے ہیں, تو پھر اس سے ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ کتنے بچوں پہ کتنے اسٹوڈنٹ کے ہمیں ٹیچر چاہیے. تو ہم ایسے نہیں کرتے کہ گھانچے یا کھارمانگ یا ہنزا کو زیادہ, ایسے نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, اس طرح کریں گے ہم, اور جہاں پہ اگر گھانچے میں زیادہ ضرورت ہوگی تو ہم ضرور کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ پہلے ہی ٹیچر باقی اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس اسکول کی بات کر رہا ہوں میں. جی سر بات کر رہا ہوں سر. تو دوسری بات یہ ہے کہ پورا ڈویژنل وائز 3 ریجنز ہیں پورے جی بی کے, ایک جامع ڈویژن, ایک گلگت ڈویژن اور ایک بلتستان ڈویژن. میرے پاپولیشن کے لحاظ سے بلتستان ڈویژن جو ہے اوور پاپولیٹڈ ہے,
تو اس حوالے سے اس ایریا میں بھی ایک الگ پی ایم ہونا چاہیے سر, پروجیکٹ مینیجر, تاکہ اس ایریا کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. تو اس حوالے سے فیوچر میں کوئی ایسی یہ دیکھیں, یہ ہماری بالکل ادھر اسکردو میں ہماری جو ٹیم ہے وہ ان کا کام ہی اسکردو کا بلتستان کا ہے, وہ کوئی گلگت یا دیامیر کو نہیں دیکھتے. وہ جو ہماری گلگت کی ٹیم ہے وہ دیکھتی ہے گلگت اور دیامیر کو. تو اس لحاظ سے ہماری جو ٹیم ہے وہ اسپیشلی ہے ہی بلتستان کے لیے. آگے اگر ہمارے پاس کچھ ریسورسز زیادہ ہو جائیں گی تو اور ضرورت ہوئی تو ہم اور بھی کریں گے. جی سر, کہتے ہیں کہ یہاں پر بلتستان ریجن میں مداخلت ہوتی ہے, وہ تو آج کل تو پاکستان میں بڑی ہٹ ہوتی ہے سر. مداخلت کس قسم کی؟ وہ کیونکہ گلگت ریجن کیونکہ ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایریا ہے, تو وہاں سے جو ہے ڈومیننسی رہتی ہے ہمیشہ ہو کر فیصلہ سازی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں فیصلہ سازی میں کرتا ہوں. جی سر, میں جو میرے پاس جو آتا ہے نا, اور جو گلگت کا آفس ہے اور ادھر کا آفس ہے, گلگت میں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ریجنل مینیجر صاحب جو ہیں وہ گلگت میں بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ مین یہ ہے کہ گلگت میں گورنمنٹ کے ساتھ جو بات چیت کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر لوگ ادھر ہیں, زیادہ تر سارے ہی ادھر ہیں. تو ریجنل مینیجر ہمارا ادھر بیٹھتا ہے, لیکن جو پروگرام مینیجر بلتستان ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں نا, وہ اسکردو میں بیٹھتے ہیں, وہ گلگت میں نہیں بیٹھتے. وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ادھر بیٹھتی ہے, گلگت والی ٹیم الگ ہے. تو اور کیا کہوں میں, ڈائریکٹ ہمارا رابطہ سب کے ساتھ ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ٹیلی فون کا, واٹس ایپ کا, تو ہر دوسرے دن رابطہ رہتا ہے ہمارا. ساتھی اگر کوئی سوال ہے تو اس میں نا آف دا ریکارڈ صرف میں آپ کو بتاؤں, فیاض علیم ہے اور میں ریجنل مینیجر اسکردو آفس ہے جہاں پہ ایک پروگرام مینیجر ہیں, اور گلگت آفس ہے وہاں پہ ایک پروگرام مینیجر ہیں. اور ان دونوں آفیسز کو میں لیڈ کرتا ہوں بینگ ریجنل مینیجر, اور میں ٹریول کرتا ہوں. ابھی بھی میں لاسٹ تقریباً 17 دن سے میں اسکردو میں ہوں. میں گلگت نہیں گیا ہوں اور اسکردو میں ہوں, اور اس دوران شگر, کھرمنگ, اسکردو اور ابھی گانچے, تقریباً آج میرا کوئی 10واں اسکول ہے جس میں وزٹ کر رہا ہوں. اور ہم ہر مہینے انشور کرتے ہیں کہ ہر اسکول میں جائیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس ٹوٹل دیکھیں 66 اسکول ہے, 66 میں سے سینٹرل ایشیا کے ہمارے پاس 34 اسکول ہیں, ٹھیک ہے, 34 میں سے 27 ادھر ہیں, 6 دارالعلم میں ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے ہر اسکول میں ہم پہنچیں. تو میں تو پچھلے 3 مہینے میں شاید دارالعلم 1 دفعہ گیا ہوں, لیکن بلتستان میں جو ہے نا یہ میں تیسری دفعہ آ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ اسکول زیادہ ہیں, یہاں پہ زیادہ دور دراز علاقوں میں اسکول ہیں. تو ہمارا فوکس ویسے تو اوور آل پورے پروگرام پہ ہے, لیکن ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا ٹریول بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو پہلے کوشچن کیا کہ جیسے گانچے سب سے بڑا جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہے, تو یہاں پہ اسکولوں کی تعداد صرف 6 کیوں ہے؟ اس کی میں ایک وجہ بتا دوں. ہمارے پاس اس وقت 2 قسم کے پروگرامز ہیں. ایک ہے سینٹرل ایشیا کے اسکولز ہم چلا رہے ہیں, اور دوسرا ہے گورنمنٹ کے ہمارے پاس 33 اسکولز ہیں. تو سینٹرل ایشیا کے اسکول تو وہی ہوں گے جو کیا کہتے ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں, کوئی نئے اسکول ان کے بنے نہیں ہیں. ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے مس ہوا ہے گانچے میں اسکول, تو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے, ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسرا, آپ یہاں پہ شروع سے ہی 5 اسکول تھے سینٹرل ایشیا کے پاس, کاندے, تھلے, ہوشے, ان تینوں کے اسکول ہمارے پاس ہیں اور تینوں ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور 2 اسکول ہیں وہ بھی ہم چلا رہے ہیں. اور میرے خیال سے کوئی سینٹرل ایشیا کا اسکول میرے نالج کے مطابق یہاں پہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے. باقی گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں 34 اسکولوں کی ڈسٹرکٹ وائز لسٹ ہمیں ملی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ بھی ہم نے سارے اڈاپٹ کیے ہیں. اور ایک اور چیز آپ نے پوچھا تھا کیا آپ کے پاس یہاں سے لوگوں کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے؟ جی ہمارے پاس بالکل ریکویسٹ ہے. ہمارے پاس چھوربٹ سے لے کے تورمک تک بہت سی جگہوں سے, اسپیشلی روندو کے ایسے نالے ہیں جہاں پہ لوگ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا تیسرا پروگرام جب بھی سٹارٹ ہوگا جس میں کمیونٹی لیول پہ جو لوگ خود سکول چلا رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کا سسٹم شروع ہوا, تو شاید بلتستان کے وہ علاقے جو اب تک ٹیپ نہیں ہوئے وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے. لیکن فی الحال سینٹرل ایشیا اور گورنمنٹ کے اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. پرائیویٹ کمیونٹی کا ابھی تک کوئی ایک بھی اسکول ہمارے پاس نہیں ہے, اور انشاءاللہ جب بھی ہوا ہے تو ہم ان علاقوں کو پرائیورٹی دیں گے.
مزید اپڈیٹس کے لیے JB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں۔